وہ تو کہتے ہیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر دو نظام چلے۔ میں حافظ صاحب کا بہت مشکور ہوں، کافی تبدیلی آئی ہے کراچی کی واپسی پر۔ کل پرسوں میرے ساتھ تبدیلی آپ کی طرف بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے تبدیلی ہو، اچھی تبدیلی آئی ہے، دونوں کو تبدیلی مبارک ہو، دونوں اچھی تبدیلی آئی ہے۔ اچھی تبدیلی آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، مولانا صاحب نے اعلان کیا ہے، لیکن ہمیں حکومت کے رویے پر بھی افسوس ہے اور ایوان صدر کے رویے پر بھی افسوس ہے۔ یعنی روز اول سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ ہیں، پارلیمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ایوان صدر نے وہ کچھ کیا جو آپ میڈیا پہ آج چل رہے ہیں، اور حکومت نے کیا کیا؟ وہی وزراء جو ہمارے ساتھ مذاکرات میں شریک ہیں، مشاورت میں شریک ہے اور بل کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہی لوگ طاہر اشرفی کے ساتھ بیٹھ کے، ان علماء ہمارے محترم قابل قدر، ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کو فرنٹ پیج پہ لا کر لڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور لڑوانے کی کوشش بھی کر رہی ہے حکومت۔ تو لہٰذا ہمیں اس رویے پر حافظ صاحب کا رویہ تو آج بڑا مفاہمانہ نہیں، ہے۔ حافظ صاحب بالکل آج بہت حشاش بشاش ہے، آرام بھی کیا ہے میرے خیال میں، مفاہمانہ ہے۔ نہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ یہی ہونا چاہیے، قوم کو یہ میسج جانا چاہیے کہ علماء آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے، جو بھی ہے کیوں کر رہی ہے۔ اب میں اعتراضات پہ آتا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ کیا اعتراضات لگائے؟ سوسائٹی ایکٹ کے تحت 1860 سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرانا یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ کیوں اس کے ماتحت جو ادارے رجسٹر ہوتے ہیں وہ فائن آرٹ ہوتے ہیں، فنونی لطیفہ والے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں ہے کیا، وہ رجسٹر، اس کی رجسٹریشن ہوتی رہی ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں، ایوان صدر سے میں سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ کیا مدرسۃ الاسلام سندھ، بیکن سکولز، سٹی سکولز، الخدمت فاؤنڈیشن سکولز، غزالی ایجوکیشن سسٹم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پاکستان ایجوکیشن سسٹم، کیا یہ سارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں؟ یہ فنون لطیفہ کے ادارے ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں؟ لاکھوں طلباء اس میں پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ اس میں پڑھتے ہیں۔ یہ اسی 1860 کے ایکٹ کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ وہاں کیوں زبانیں گنگ ہے؟ وہاں کیوں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صنعت کے تحت کیوں؟ جہاں دینی مدارس کی بات آتی ہے پھر ایف اے ٹی ایف سامنے آتا ہے۔ اگر ایف اے ٹی ایف کی بات ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہاں 21 دفعہ کا اضافہ ہوا، اس کے ذیلی شک ہے، جو شرائط وہ مانگ رہے تھے۔ ایف اے ٹی ایف کیا چاہتی ہے؟ ایف اے ٹی ایف یہ چاہتی ہے کہ منی لانڈرنگ نہ ہو۔ مدارس ضمانت دیتی ہے کہ منی لانڈرنگ نہ ہو، اور ضمانت دے چکی ہے۔ ایف اے ٹی ایف یہ چاہتی ہے کہ وسائل عسکریت کے لیے استعمال نہ ہو، مدارس ضمانت دے چکی ہے۔ اسی 1860 ایکٹ کے ذیلی شک 21 اور 4 کے تحت یہ دے چکی ہے۔ مالیاتی نظام صاف اور شفاف ہو، مدارس یہ گارنٹی اور یہ ضمانت بار بار دے چکی ہے۔ اس کے باوجود اتحاد تنظیمات مدارس کے تحت جو 23,000 مدارس ہے جس کی صدارت مولانا تقی صاحب اور مفتی منیب کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کے طلباء کو جو باہر سے آ رہے ہیں ویزے نہیں دے رہے؟ آپ بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ 2019 کی مادے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ اکاؤنٹ کے لیے، حساب کتاب کے لیے بھی کیا اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا ان کو وہ ویزے وغیرہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ یہ تو مادہ ہوا ہے، یہ باقاعدہ اس بل میں بھی ہے اور 2023 کے بل میں بھی ہے، دونوں میں ہے۔ اور جہاں تک مولانا صاحب کی بات کی گئی، معاملہ جے یو آئی اور حکومت کا نہیں ہے، معاملہ دینی مدارس اور حکومت کا ہے، لیکن جے یو آئی مدارس سے مبرہ بھی نہیں ہے۔ جے یو آئی مدارس سے برات کا اعلان نہیں کرتی، بلکہ جے یو آئی مدارس کی تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے اور قانونی جنگ لڑ رہی ہے، پارلیمان کے اندر جنگ لڑ رہی ہے۔ ایک پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، دونوں ایوانوں نے فیصلہ کیا، تمام سیاسی قوتوں نے فیصلہ کیا، تو کہاں ہے وہ جمہوریت؟ کہاں ہے وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی؟ کہاں ہے وہ خود مختاری؟ کہاں ہے آئین کی بالادستی؟ کہاں ہے قانون کی حکمرانی؟ ہم خود حکومت میں ہوتے ہوئے وہ پامال کر رہے ہیں، اور بیچ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کو علماء کے ساتھ لڑوا رہے ہیں۔ اس لیے ہم گزارش حکومت سے یہ کرتے ہیں، مولانا صاحب نے بھی کہا کہ آپ جو بل پاس کیا گیا ہے اسی کو اپروو کریں۔ ہاں، جہاں تک وہ تعلیمی ادارے، دینی ادارے جیسے کہ حافظ اشرفی صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں، بے شک وہ ایجوکیشن کے ماتحت اپنے اداروں کو چلائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا راستہ نہ روکے۔ ہم وزارت تعلیم کے تحت نہیں جاتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں وزارت تعلیم کے تحت کیوں نہیں جاتے؟ میں ابھی آ رہا ہوں، اگر میں وزارت تعلیم کے تحت جاتا ہوں تو مجھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے اعتراضات وہاں نہیں اٹھتے،
وہاں FATF کا سوال نہیں اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وزارت تعلیم میں نے حوالے کیا، FATF کے حوالے کیا ہے، تو آپ میرا مدرسہ وزارت تعلیم کے انڈر کنٹرول دے کر اس کو بھی FATF کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، میری آزادی و خود مختاری کی حیثیت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ 25 کروڑ عوام کے مدرسے ہیں، ہم 25 کروڑ عوام کی دینی جذبے کو، ان کی اسلامی جذبے کو، ان کی دینی احساسات کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان کی عقیدت کو FATF کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جی حافظ صاحب، جس کے ساتھ اگر یونیورسٹیز رجسٹرڈ ہے، علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی، ان کے ساتھ اگر مدرسہ بھی رجسٹرڈ ہو تو اس میں کیا قباحت ہے؟ پہلے تو صاحب گزارش یہ ہے کہ اس سسٹم سے اس سسٹم کی طرف آنے کا مطالبہ طاہر اشرفی کا نہیں تھا۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس پہ ہمارے دستخط نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اکابرین نے اس وقت کہا تھا کہ یہ نئے بورڈوں والے جو ہیں یہ اس پہ دستخط نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی مطالبہ ان اکابرین کا تھا کہ جی وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کریں، تو ان کا مطالبہ مانا گیا، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ تھوڑی سی کلیئر کر لیں اس بات کو کہ جو مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، تابع نہیں ہو رہے، ان کا نصاب کوئی نہیں بدلے گا۔ ہاں یہ طے ہوا، یہ اس میں بھی طے ہے جس پہ مفتی تقی صاحب کے دستخط ہیں، مفتی منیب صاحب کے، کہ ہم جدید تعلیم دیں گے میٹرک تک، FA تک، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں جہاں تک مدارس کے دینی نصاب کا تعلق ہے، وزارت تعلیم اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، نہ کوئی کرنے دے گا۔ یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں آج کہ چاہے وزارت تعلیم کے ساتھ 20,000 مدرسہ منسلک ہو جائے یا 40، وزارت تعلیم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مدارس کا دینی نصاب تبدیل کرے۔ دوسری بات، مدارس کے اندر کوئی ایسی مداخلت کرے جس سے قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والے کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ تیسری بات، جہاں تک دنیاوی تعلیم کی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بڑے بڑے جو دینی ادارے ہیں اس وقت جو وفاق المدارس سے بھی منسلک ہیں، ان کے طلباء دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پوزیشنیں لے رہے ہیں۔ ہمارے مدارس کے طلباء جو ہیں ملتان میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، پنڈی میں دیکھیں، میٹرک میں، FA میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ مطالبہ جو تھا کہ وزارت تعلیم سے منسلک کریں مدارس کو، یہ ہمارے انہی اکابرین کا تھا، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ میرا ذاتی موقف یہی ہے کہ تعلیم کا تعلق وزارت تعلیم سے ہے۔ ہمیں اپنی سند کی رجسٹریشن میں وہ تصدیق کے لیے HECP کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں اسکالرشپ کے لیے وزارت تعلیم سے لیٹر لینے پڑتے ہیں، اور بہت سارے امور ہیں بیرونی داخلوں کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے۔ لیکن اگر ایک قانون بن جاتا ہے کہ نہیں واپس اس معاہدے سے واپسی کرنی ہے، تو جو حضرات اس کو مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کو مناسب سمجھ لیں۔ اس میں تو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ FATF کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ مدرسہ، میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں مدرسے میں پڑھا ہوں۔ مدرسے کا دفاع کرنا جائز امور میں، مدرسے کا دفاع کرنا، جو مدرسہ جائز کام کرے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ FATF ہو یا کوئی اور چیز ہو کہ مدرسے نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ مدرسے کے اوپر کوئی عتاب لا سکتا ہے FATF کے نام پہ یا کسی اور کے نام کے اوپر۔ ہمارے مدارس کے آڈٹ ہوتے ہیں، 85% میرا خیال ہے مدارس وہ ہیں جو سالانہ آڈٹ رپورٹیں دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو اس انداز میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اور ایک ضرور گزارش کروں گا کہ مدرسہ پاکستان کا کمزور نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آئے گا اور اچک کے لے جائے گا، نہ ہم بیرونی مداخلت برداشت کریں گے، نہ مدرسے کے دینی نصاب میں۔ حافظ صاحب، یہ آڈٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پیسہ قوم کا ہوتا ہے، لیکن والد کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اس کی تنخواہیں بھی ادھر سے ہوتی ہیں، ان کا سب کچھ ادھر سے ہوتا ہے۔ تو یہ آڈٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کون کرتا ہے آڈٹ؟ ایک تو ہے مالی آڈٹ، اور ایک ہے ساوی صاحب، ہمارے جامعہ اشرفیہ کے جو بانی تھے مولانا مفتی حسن صاحب، ان سے کہا گیا کہ یہ جامعہ کی جگہ آپ اپنے نام لگوا لیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کے بعد آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرا بیٹا اہل ہوگا تو وہ آ جائے گا، اگر نہ اہل ہوگا تو میں اپنی قبر پہ بھارے کیوں کروں؟
یہی آپ نے دارالعلوم حقانیہ مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اگر محتمم کا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ محتمم بنے تو اسے ضرور بننا چاہیے، لیکن اگر وہ نالائق ہے تو پھر اس کو قطعاً نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے، یہ اجتماعی عمل نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر مدرسے کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ کچھ نام جو اپنے والدین کی جگہ وہ بن گئے ہیں، کیا وہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ ساوی صاحب یہ انفرادی، اگر کوئی پاکستان کے اندر 30,000 مدارس ہیں اور ان میں سے کوئی 10 20 25 30 یا 100 ایسا کرتا ہے اور وہ اہل نہیں ہے تو بالکل ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ اہل آدمی کو ہی اس جگہ پہ بیٹھنا چاہیے جو محتمم کی جگہ ہے، جو کیونکہ عوام کے پیسے سے یہ نظام چل رہا ہے، لوگوں کے فنڈ سے چل رہا ہے، کسی بھی نااہل کو ایسی جگہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کے قابل نہیں ہے۔